اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب فضائل اصحاب النبی، حدیث نمبر 3799، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ انصار کے نیک لوگوں کی نیکیوں کو قبول کرو اور ان کے غلط کاروں سے درگزر کرو۔ مجھ سے ابو علی محمد بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدان میرے بھائی شاذان نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، ہمیں شعبہ بن حجاز نے خبر دی، ان سے حشام بن زید نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ انصار کی ایک مجلس سے گزرے، دیکھا کہ تمام اہل مجلس رو رہے ہیں، پوچھا آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ مجلس والوں نے کہا کہ ابھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کر رہے تھے جس میں ہم بیٹھا کرتے تھے، یہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کا واقعہ۔ اس کے بعد یہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعے کی اطلاع دی، بیان کیا کہ اس پر آن صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، سر مبارک پر کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور اس کے بعد پھر کبھی ممبر پر آپ تشریف نہ لا سکے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ میرے جسم و جان ہیں اور انہوں نے اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کی ہیں، لیکن اس کا بدلہ جو انہیں ملنا چاہیے تھا وہ ملنا ابھی باقی ہے، اس لیے تم لوگ بھی ان کے نیک لوگوں کی نیکیوں کی قدر کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرتے رہنا۔ حدیث نمبر 3800، اردو ترجمہ۔ ہم سے احمد بن یعقوب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن غسیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے اکرمہ سے سنا، کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں شانوں پر چادر اوڑھے ہوئے تھے اور سر مبارک پر ایک سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ ممبر پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، اے لوگوں، دوسروں کی تو بہت کثرت ہو جائے گی لیکن انصار کم ہو جائیں گے، اور وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے۔ بس تم میں سے جو شخص بھی کسی ایسے محکمے میں حاکم ہو جس کے ذریعے کسی کو نقصان و نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے انصار کے نیکوکاروں کی پذیرائی کرنی چاہیے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3801، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے قنظر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے قتادہ سے سنا اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار میرے جسم و جان ہیں، ایک دور آئے گا کہ دوسرے لوگ تو بہت ہو جائیں گے لیکن انصار کم رہ جائیں گے، اس لیے ان کے نیکوکاروں کی پذیرائی کیا کرنا اور خطا کاروں سے درگزر کیا کرنا۔ حدیث نمبر 3802، اردو ترجمہ۔ حضرت سعد بن معاذ کے فضائل کا بیان۔ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، مجھ سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے کہا کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ میں ایک ریشمی حلہ آیا تو صحابہ اسے چھونے لگے اور اس کی نرمی اور نزاکت پر تعجب کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، تمہیں اس کی نرمی پر تعجب ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رومال جنت میں اس سے کہیں بہتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہیں زیادہ نرم و نازک ہیں۔ اس حدیث کی روایت قتادہ اور زہری نے بھی کی ہے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3803، اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ کے داماد فضل بن مساور نے بیان کیا کہ ہم سے آمش نے، ان سے ابو سفیان نے، ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا،
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت پر عرش ہل گیا، اور آمش سے روایت ہے کہ ان سے ابو صالح نے بیان کیا، اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا۔ ایک صاحب نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ برا رضی اللہ عنہ تو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ چارپائی جس پر معاذ رضی اللہ عنہ کی لاش رکھی ہوئی تھی ہل گئی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، ان دونوں قبیلوں اوس و خزرج کے درمیان زمانہ جاہلیت میں دشمنی تھی۔ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت پر عرش رحمان ہل گیا تھا۔ حدیث نمبر 3804 اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن عرعرہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے سعد بن ابراہیم نے، ان سے ابو امامہ بن سہل بن حنیف نے، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک قوم یہود بنی قریظہ نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ثالث مان کر ہتھیار ڈال دیے تھے، تو انہیں بلانے کے لیے آدمی بھیجا گیا، اور وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ جب اس جگہ کے قریب پہنچے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام جنگ میں نماز پڑھنے کے لیے منتخب کیا ہوا تھا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے سب سے بہتر شخص کے لیے، یا آپ نے یہ فرمایا اپنے سردار کو لینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اے سعد، انہوں نے تم کو ثالث مان کر ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جو لوگ جنگ کرنے والے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے، اور ان کی عورتوں بچوں کو جنگی قیدی بنا لیا جائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ حدیث نمبر 3805 اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بیان۔ ہم سے علی بن مسلم نے بیان کیا، کہا ہم سے حبان بن ہلال نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، انہیں قتادہ نے خبر دی، اور انہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر دو صحابی ایک تاریک رات میں اپنے گھر کی طرف جانے لگے، تو ایک غیبی نور ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ پھر جب وہ جدا ہوئے تو ان کے ساتھ ساتھ وہ نور بھی الگ الگ ہو گیا۔ اور معمر نے ثابت سے بیان کیا، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے انصاری صحابی کے ساتھ یہ کرامت پیش آئی تھی۔ اور حماد نے بیان کیا، انہیں ثابت نے خبر دی، اور انہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ اسید بن حضیر اور عباد بن بشر کے ساتھ یہ کرامت پیش آئی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 3806 معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان۔ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے غنزر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمرو نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے مسروق نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن 4 حضرات یعنی صحابہ، عبداللہ بن مسعود، ابو حذیفہ کے غلام سالم، اور ابی بن کعب اور معاذ بن جبل سے سیکھو۔ یہ تھی صحیح بخاری باب فضائل اصحاب النبی کی حدیث نمبر 3799 سے 3806 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔